السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاستا۔ میرے ساتھ معروف صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قادر غوری موجود ہیں۔ غوری صاحب جو ہے انہوں نے ماسک جو پہنا ہوا ہے وہ ایک نئے اور منفرد انداز میں پہنا ہوا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ماسک کا صحیح طریقہ پہننے کا کیا ہے اور بہتر انداز میں ہم ریلیکس کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ جی غوری صاحب۔ اب آپ نے جیسا کہا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اب صحیح غلط تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ماسک لگایا ہوا ہے یہ تکلیف دہ بالکل بھی نہیں ہے، اور بالکل آپ ریلیکس رہیں گے اس طریقے سے۔ آپ نے سمپل یہ دیکھیں، یہ نیچے، اور میں کتنی بھی سانس لے لوں لیکن میرے چشمے کے اوپر کوئی بھاپ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے جو ہمیں کان دیے ہیں، یہ کان سننے کے لیے دیے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا، کبھی چشمے کا، کبھی ماسک کا۔ اور چلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں، یہ دیکھیے گا، لوگ شوقیہ بھی لگاتے ہیں اور کچھ لوگ میری طرح مجبوری بھی لگاتے ہیں ماسک۔ تو میں آپ کو آسان سے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کے کانوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ماسک کا جو اوپر والا جو تار والا حصہ ہے اس کو آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے، اور یہاں جو ہے 3 بل دینا ہے، 1 2 اور یہ 3۔ اس کے بعد دوسری طرف بھی آپ نے اسی طرح 3 بل دے دینا ہے، یہ 2 اور یہ 3۔ آپ کا ماسک اس طرح اس کنڈیشن میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے ادھر 3 بل دیے ہیں اس طریقے سے، اور یہ 3 بل ہے۔ اب آپ نے سمپل اس کو یہ لگا لینا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے چشمے میں بھاپ نہیں آئے اس کے لیے آپ نے اس کو ادھر تار کو ادھر ناک کے ساتھ موڑ کے اس چشمے کے شیشے کے نیچے کر دینا، تو یہ آپ کا، اور یہاں سے اس کو پیچھے کر دینا، یہ مکمل ماسک تیار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈھکن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کانوں پہ بھی بوجھ نہیں پڑنا۔ اگر آپ نظر کا چشمہ لگاتے ہیں تب بھی، آپ دھوپ کا چشمہ لگاتے ہیں تب بھی، آپ شوقیہ کوئی چشمہ لگاتے ہیں تب بھی، تو یہ آپ کا بالکل، ابھی دیکھیں میرے آنکھوں پہ بھاپ بھی نہیں، اور میرے کان بھی نہیں تھک رہے، اور میں تکلیف میں بھی نہیں ہوں، بالکل مزے کے اندر۔ اچھا غوری صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے ایک بڑا اچھا جو آپ کے پاس انفارمیشن تھی اور بڑی پازیٹیو تھی جو آپ نے شیئر کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ریلیف محسوس کریں، اچھا محسوس کریں۔ پوچھنا یہ تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے؟ وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن یہ صرف ہمیں نظر آتی ہے ٹی وی اور اخبارات اور حکومتی جو یا سول ادارے ہیں ان کی طرف سے زیادہ ایمرجنسی نظر آتی ہے، لیکن عوام کی طرف ہمیں کوئی اتنا خاص رد عمل نظر نہیں آتا حکومتی اعلانات کے باوجود۔ ہم اس وقت جس جگہ کھڑے ہیں وہاں آپ اپنے کیمرے کو گھمائیں چاروں طرف تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر لوگ آ بھی رہے ہیں، شاپنگ بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، اور آپ اگر ان کو چھوڑ کے دفاتر میں چلے جائیں وہاں بھی مکمل حاضریاں ہیں، کسی سرکاری دفتر میں ابھی تک کوئی ہاف حاضری دیکھی نہیں گئی ہے۔ تو یہ سب چل رہا ہے، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ اپر کلاس اور مڈل کلاس ویکسین نہیں لگوا لیتے۔ جب وہ ویکسین لگوا لیں گے، پیسوں میں خرید لیں گے یا مفت میں لگوا لیں گے، اس کے بعد جب باری آئے گی غریب سطح کی، بالکل نچلی سطح کی ویکسینیشن کی، تو اس وقت میرا خیال ہے یہ ایمرجنسیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ کورونا کی ویکسین بھی پولیو ویکسین کی طرح گھر گھر پہنچا کے لگائی جانے شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ابھی کیونکہ چائنا اور روس سے خریدی جا چکی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو جب تک لوگوں کو ڈرا کر سمجھا کر نکال کر وہ ویکسین نہیں ہوگی تو ان کا لانے والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خریدنے والوں کا اور ٹیکس لینے والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ کیونکہ اگر واقعی کورونا کا اتنا دباؤ ہے تو حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی عمل درآمد کروانے میں، ورنہ جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں اس وقت اس مارکیٹ کو بند ہو جانا چاہیے، یہاں موبائلیں کھڑی ہونی چاہیے، پولیس والے ہونے چاہیے جو ان مارکیٹوں کو بند کرواتے۔ یہ سب کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا،
زبانی کلامی اچھا ایمرجنسی یہ بتائی جا رہی بتائیے گا، پرائم منسٹر عمران خان کو بھی کرونا ہوا تھا، تو ان کی کوئی نیگیٹو رپورٹ آئی ہے یا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ میں نے جہاں تک اپنی بات کروں، میں نے ان کی کوئی کاغذی رپورٹ نہیں دیکھی کورونا کی، کہ ابھی تک جتنوں کو بھی کورونا ہوا ان کی رپورٹ آ جاتی تھی، اور یہ تو وزیر اعظم ہے تو ان کی رپورٹ تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ فوراً سے آ جانی چاہیے تھی کاغذ کی صورت میں، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس میں بھی بعض حلقوں شکوک و شبہات ہیں کہ ان کو کورونا ہے بھی کہ نہیں ہے. کئی لوگوں نے تو یہاں تک مذاق میں یا سنجیدگی میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پیریڈ میں نہ بلانا چاہتے ہوں، اس وجہ سے ان کو آئسولیشن پہ کر دیا، اور ان کے گزشتہ بیانات کی وجہ سے. تو یہ تو اسلام آباد کی ہواؤں میں چل رہی ہیں ساری چیزیں، لیکن جہاں تک کورونا کی رپورٹ ہے پازیٹیو تھی، وہ ہم نے نہیں دیکھی. اور ابھی وہ اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اگر نگیٹو آتا ہے پازیٹیو آتا ہے کچھ ہمیں تو دکھائے نا. لیکن اگر ایک اور میں آپ سے بات کروں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اشارتاً میں کہوں گا کہ جس دن پیریڈ تھی اس دن خان صاحب اس سے 2 دن پہلے کہا گیا کہ خان صاحب کو کورونا ہو گیا، وہ کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتے. لیکن دوسرے ہی دن جب پیریڈ تھی تو پیریڈ کے بعد فوراً خان صاحب نے اجلاس بلا لیا. تو میں یہ سمجھا کہ خان صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جب میں اجلاس بلا سکتا ہوں تو میں پیریڈ میں بھی جا سکتا تھا. تو یہاں مجھے کچھ معاملات گڑبڑ نظر آتے ہیں کہ وہ اگر جا سکتے تھے تو کسی نے نہیں بلایا، کسی نے بہانے سے روکا. اگر وہ نہیں جانا چاہتے تھے کورونا کی وجہ سے تو پھر اجلاس کیوں بلایا؟ تو یہ چند سوالات ہیں. بہت شکریہ غوری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. یہ غوری صاحب کا ماسک بھی آپ دیکھ لیں ایک دفعہ دوبارہ، جو ہے جاتے جاتے آپ ان کے خوبصورت چہرے کا نظارہ بھی کر لیں، ان کی جو ہے یہ کاریگری بھی سماعت کر لیں. اور دوسرا جو وہ اہم گفتگو کر رہے تھے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، وہ بھی آپ نے سنی. بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور لائک بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.